بارشوں کی طرح رحمتوں کا الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس زندگی کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ہم کو بھیجا ہے وہ یہ سمجھیے کہ امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہے، یعنی کہ ہم اور آپ ایک امتحان گاہ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ ایسی باتیں بتلائی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر انسان اس کو کر لیتا ہے اور آخرت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر ان تمام ذمہ داریوں کو، ان تمام سوالات کو، ان تمام حکموں کو اگر وہ پورا کر لیتا ہے جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اللہ والے دنیا کے اندر آئے، سب نے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا، انہوں نے ان سب نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت اور ایسی پرورش کی، ان کو اس طرح کا علم دین سکھایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا آج بھی اولیاء اللہ کو یاد کرتی ہے اور بہت اچھے القاب سے یاد کرتی ہے۔ ان کے واقعات کو پڑھ کر، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر وہ خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی عطا فرمائی، تو اس زندگی کے جو حق ہیں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کا قرب اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے ہم اس سے باز آ جائیں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یار دوستوں کو، کس سے؟ واہلیکم نارا، اللہ رب العزت کی طرف سے جن احکام کا پابند ہمیں بنایا گیا ہے ہم ان احکام کو بجا لائیں، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی ان تمام باتوں کا حکم دیں، اور ان تمام باتوں کی اصلاح کریں، ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر آئیں، تبھی تو ہم آخرت کے جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اس سے محفوظ رہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی دردناک ہے، اتنی دردناک ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، جو تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچنے کا جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھایا جائے، ان کو ان کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ وہ علم کے راستے پر چلنے والے ہوں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے والے ہوں، اپنی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزارنے والے ہوں۔ تو علم دین سکھایا جائے، اور ساتھ ساتھ میں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جو جہنم کے پتھر ہوں گے، وہاں کا جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، کیا وہ پتھر ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں؟ دنیا کے پتھروں کی طرح ہی وہ پتھر ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، اور اس پتھروں سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن، پتھر تو بنیں گے ہی، اور ساتھ ساتھ میں انسان بھی جو نافرمان بندے ہیں اللہ رب العزت کے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں نام سنا ہوگا آپ نے، بہلول، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے زمانے میں تو بہلول دانا کا ایک بستی سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور ایک بچہ انہی میں سے ایک طرف کونے میں مایوسی کی حالت میں کھڑا ہے، مایوس ہے، وہ کھیل نہیں رہا۔ بہلول ان کے پاس، اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے پوچھا کیا بات ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا، تو الگ تھلگ کیوں ہے، کیا پریشانی ہے، کوئی بات ہو تو بتلائیے، میرے لائق کوئی بات ہو تو میں خدمت کروں، کیا بات، آپ کھیل کیوں نہیں رہے؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر جو انسانوں کو، مخلوق کو بھیجا گیا ہے وہ بیکار بھیجا گیا ہے؟ کیا میں دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے آیا ہوں، اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اس بچے نے جب اس طرح سے جواب دیا تو بہلول دانا گھبرا گئے اور وہ سوچنے لگے کہ بھائی بڑا عظیم الشان اور بڑا عقل مند بچہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے بہلول، اے بوڑھے آدمی، کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے اور ایک مسافر کی حالت میں دنیا کے اندر آیا ہے، جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے اس کی زندگی کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی زندگی کا وقت بالکل آخر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کی علم و دانش والی باتیں اس بچے نے کی تو بہلول دانا کہنے لگے کہ بچے ذرا یہ تو بتا کہ ابھی تو اتنا چھوٹا ہے، ابھی اتنا چھوٹا ہے اور آخرت کا خوف تیرے دل کے اندر اتنا بھرا پڑا ہے، آخرت کا خوف، جہنم کا خوف کتنا زیادہ، کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ بوڑھے آدمی، میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میری ماں جب آگ جلاتی ہے چولہے کے اندر کھانا بنانے کے لیے تو پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھا کرتی ہے آگ جلانے کے لیے، اس کے بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، بڑے بڑے لکڑ اس کے اندر رکھتی ہے، پھر آگ بھڑک جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اس کی تپش بڑھ جاتی ہے۔ مجھے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ جس طرح سے دنیا کی آگ کے جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے کے اندر رکھا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے میدان میں جہنم کو تپانے کے لیے، اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے جہنم کے اندر نہ ڈالا جائے، اس کے بعد بڑوں کا نمبر آئے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے مجھے آخرت کے خوف سے ڈر لگتا ہے اور جہنم کا خوف میرے دل کے اندر۔ بہلول دانا فرماتے ہیں یہ بات سن کر میں بے ہوش ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا
اور وہ بچہ اتنے میں کہیں چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ خوف، یہ للہیت، آخرت کا ڈر کس چیز نے پیدا کیا؟ یقیناً اس میں والدین کا کردار ہے، یقیناً اس کے پیچھے والدین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ والدین نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوا ہے۔ اگر ہماری اولاد کے اندر آج بھی آخرت کا خوف پیدا ہو جائے تو ہماری اولاد غلط راستے پر چلنے سے بچ جائے، غلط راستے پر اختیار کرنے سے بچ جائے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ساری فرمائشیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، ساری پوری زندگی اپنی اولاد کی فرمائشوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب گھر کے اندر بچے کو گود میں بٹھا کر پریوار کے ساتھ جب ٹی ویاں دیکھیں گے، موبائل چلائیں گے راتوں رات، تو ظاہر ہے گھر والے بھی فرمائش کریں گے کہ مجھے ایسا لباس چاہیے جیسے یہ ہیروئن پہن رہی ہے، جیسے یہ لیڈیز پہن رہی ہے، میں بھی وہی طریقہ اختیار کروں گی اور اسی طریقے کا لباس میں بھی خریدوں گی۔ بچے بھی پھر اسی طرح کی فرمائش کرتے ہیں اور والد پھر ان کی فرمائش پوری کرنے میں جگہ جگہ چکر لگاتا ہے۔ کوئی بازار اور کوئی ملک کا کوئی ایسا علاقہ نہیں چھوڑتا کہ کسی طریقے سے میرے بچے کی فرمائش پوری ہو جائے اور اس چیز کو لا کر وہ گھر میں مہیا کرتا ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے کی طرف نہیں چلاتے، اس کو علم دین نہیں سکھاتے۔ اگر علم دین سکھائیں گے، اس کو علم دین سکھائیں گے تو پھر میرے بھائیوں ہماری اولاد ایسی بنے گی جیسا کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ کون نہیں جانتا حضرت بایزید بستامی کو؟ بہت بڑے اللہ والے، لاکھوں کی تعداد میں جن کے ہاتھ پر غیر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ رب العزت نے بہت بڑی خدمت ان سے لی۔ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا واسطہ ہے، ان کے وسیلے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ان کے وسیلے سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو فرمانے لگے، پوچھا لوگوں نے کہ کیا بات ہے، کیا خدمت ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ ماں کی دعاؤں کے وسیلے میں تم یہاں تک پہنچ گئے؟ تو فرمانے لگے زیادہ نہیں، میں بس ایک بات بتاتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، رات کا وقت تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، اور آج کے زمانے میں اتنی فیسلٹی تو تھی نہیں کہ فوراً ٹوٹی سے پانی لیا اور پیش کر دیا۔ اس وقت میں پانی مانگا، کنویں سے نکالنا پڑتا تھا، ڈول ڈالنے کے بعد کافی وقت لگتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گیا کنویں سے، اور اتنے میں آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ سو گئی، انہیں نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، تھر تھر میں کانپ رہا تھا۔ ساری رات میں اپنی والدہ کے سرہانے گلاس ہاتھ میں، وہ برتن ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، کیوں؟ تاکہ میری والدہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میں نے آواز بھی نہیں دی، ان کو جگایا بھی نہیں، کہیں نیند خراب نہیں ہو جائے کہ ان کی نیند میں خلل پڑے گا اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ ساری رات میں گلاس ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور پوری رات گزر گئی، ٹھٹھراتا رہا، کانپتا رہا۔ صبح کو جب میری والدہ کی آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہے والدہ کہ میں ہاتھ میں پیالے لیے کھڑا ہوں، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے۔ تو میری والدہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، فوراً اٹھی، مجھے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا اور میری پیشانی کو چوما اور بے شمار دعائیں انہوں نے دی، اتنی دعائیں انہوں نے دی کہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام آخر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر والدہ کی اتنی عظمت کیسے پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی؟ یقیناً اس میں بھی والدہ کا بہت بڑا کردار پیچھے نظر آتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں پیچھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے تربیت کی ہے، علم دین سے آراستہ کیا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں گے تو یقین جانیے کہ ہم اب دنیا کے اندر بھی ہمیشہ فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہیں گے،
ایک استاد نے بچوں سے کہا کہ جب آپ جائیں گھر سے، کل جب مکتب تشریف لے کر آئے تو جنت سے مٹی لے کر آنا۔ کیا کہا؟ جنت سے تھوڑی مٹی لے کر آنا۔ بچے پریشان ہو گئے، سوال کرنے لگے کہ کیا بات، جنت سے کیسے لے کر آئیں؟ فرمایا جاؤ جنت سے مٹی لے کر آنا۔ بچے چلے گئے، کل بچے سارے ایسے کے ایسے ہی آ گئے، کوئی کچھ نہیں لایا۔ کہاں سے لاتے؟ انہیں سوجھ بوجھ ہی نہیں۔ ایک بچہ جو تھوڑا سا ہوشیار، بہت کم عمر کا، 7-8 سال کا، اور جس کے دل کے اندر بہت ہی سلجھا ہوا، وہ آ رہا ہے اور اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کیے ہوئے ہے، اور آنے کے بعد استاد جی مٹی لیجئے۔ کہ بیٹا کہاں سے لائے؟ کیا آپ مٹی لیجئے، جہاں سے منگائی تھی وہیں سے لایا۔ کہ کہاں سے لائے بتلائیے؟ تو وہ بچہ اپنی پیاری زبان میں کہنے لگا کہ میری والدہ گھر کے اندر، گھر کے آنگن میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی چارپائی پر، میں گیا، قدموں میں بیٹھ گیا جا کر، اور والدہ سے کہا کہ والدہ 2 منٹ کے لیے بس تھوڑا سا اپنا پیر اوپر کو اٹھائیے۔ جیسے انہوں نے پیر اوپر کو اٹھائے، میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لی اور ادھر کو بھاگا دوڑا چلا آیا۔ استاد محترم نے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہوں، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے لایا ہوں یہ مٹی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شوق اور یہ جانکاری کہاں سے ملی؟ کہاں سے ملی؟ ہم اپنی اولاد کو جب علم دین سے آراستہ کریں گے اور انہیں اچھے مکتب کے اندر داخل کریں گے تو انہیں اس طرح کی باتیں ملیں گی، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بچے بنیں گے، معاشرے کے اندر ایک کام کرنے والے بچے بنیں گے، اور آخرت میں ہماری سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین چیز وہ ہے کہ انسان صدقہ جاریہ دنیا کے اندر چھوڑ کر جائے، صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے۔ اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یا تو وہ کسی عبادت خانے میں، مسجد کے اندر کوئی اینٹ یا کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جس سے نمازیوں کو فائدہ حاصل ہو، کہ جس سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے سکون محسوس کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک وہ چیز رہے گی، اس کو سکون پہنچاتی رہے گی، وہ لگی رہے گی، اس شخص کے کھاتے میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جس نے نیک صالح اولاد علم دین سکھا کر، علم دین سیکھی ہوئی اس کو ایسی اولاد پیچھے چھوڑ دی، تو جب تک وہ اولاد علم دین حاصل کرتی رہے گی، سیکھتی رہے گی، سکھاتی رہے گی، اس شخص کا، ان تمام کا اجر بھی اس شخص کے یعنی والدین کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا، والدین کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ تو یقین جانیے کہ اولاد بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ دنیا کے اندر انسان جتنی زندگی گزارتا ہے اتنی دنیا کما لو، اتنی دنیا کما لو، اور آخرت میں جتنے تمہیں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لو، اتنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اب دنیا کے اندر انسان کتنا رہتا ہے؟ اندازہ لگا لیے 60 سال 70 سال، 60-70 سال، 70 سال مان لیں۔ اب 70 سال کے لیے ایک انسان دنیا کے اندر کتنی بھاگا دوڑی کرتا ہے، بچپن سے لے کر بوڑھا ہو جاتا ہے، پوری زندگی اتنی بھاگا دوڑی کرتا ہے، پیسہ کمانے میں، گھر بنانے میں، شادی بیاہ کرنے میں، ادھر ادھر کچھ حرام کا بھی آتا ہے، حلال کا بھی آتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ پوری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، پوری زندگی دنیا میں گزار دیتا ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، کتنا وقت تو نے مسجد کے اندر دیا ہے اور کتنا علم حاصل کیا ہے، تو اس کا جواب نہ میں رہے گا، بہت کم، 1% بھی صحیح طریقے سے وہ نہیں کہے گا کہ اتنے اپنے زندگی کا 60 سال کی زندگی کا جو وقت بنتا ہے اس کا 1% بھی اس نے صرف عبادت کے لیے وقف کر دیا ہو، نہیں نکلے گا۔ جبکہ ساری زندگی حاصل کرنے کے لیے، ساری زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ آخرت کی زندگی کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ رائی کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، بہت باریک، چنے سے بھی باریک ہوتا ہے نا۔
اس سے اگر انسان ایک مٹھی کے اندر ان دانوں کو لے تو پھر ہزاروں کی تعداد میں دانے رائے کے آ جائیں گے مٹھی کے اندر. اگر ایک جھولی کے اندر بھر لے تو پھر تو اربوں خربوں کی تعداد میں وہ جھولی کے اندر آ جائیں گے. فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے جو ہیں ان کو اتنا اکٹھا کیا جائے کہ زمین و آسمان اس سے بھر جائیں, پوری زمین اس سے پر ہو جائے اور اس کی اونچائی وہاں تک پہنچ جائے کہ آسمان سے مل جائے. اس کے بعد ایک پرندے کو چھوڑ دیا جائے, ایک پرندے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ 1000 سال میں ایک رائے کا دانہ کھائے, 1000 سال میں صرف ایک رائے کا دانہ کھائے, اس کے بعد اگلے 1000 سال میں دوسرا رائے کا دانہ کھائے, پھر اس کے اگلے 1000 سال میں تیسرا رائے کا دانہ کھائے. فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے, لیکن اے انسان تیری آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں, آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں. اتنی لمبی چوڑی زندگی آخرت کی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کے اندر ہم نے 60 سال جینے کے لیے, 70 سال جینے کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی, ساری زندگی ہم نے وقف کر دی, اور 1000 گنا زیادہ جو لمبی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت ہے اور اس کا سب سے بہترین سرمایہ کہ ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑیں اور اپنی اولاد کو علم دین سے جوڑیں, انہیں مکتب سے جوڑیں, انہیں مدرسوں سے جوڑیں. آج بہت بری وبا پھیلی ہوئی ہے ارتداد کی شکل میں کہ ہماری اولاد مرتد ہو رہی ہیں, ہماری اولاد مرتد ہو رہی ہیں, ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہ غیروں کے شکنجے میں جا رہی ہیں, وہ پھنس رہی ہیں. آخر اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ سوچئے, غور کیجئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حقیقتاً میں والدین ہیں. اس کے ذمہ دار والدین ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اسکول کے ہی نام کر دیا, کالج کے ہی نام کر دیا, ان کو علم دین سے آراستہ نہیں کیا. جب اسکول کے نام کر دیا تو وہاں پر ہر طرح کے لڑکوں سے اختلاط, ہر طرح کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ آنا جانا, اور اسی طرح ہر طرح کی فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ادھر ادھر جانا, یہ سب ایک بہت بڑے بہت خطرناک موڑ کی طرف لے جاتا ہے, جس کا نتیجہ ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے, آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم علم دین سے آراستہ کریں, اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں, ان کے فیوچر کو کامیاب اگر ہم کامل طریقے پر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسوں سے اپنی اولاد کو جوڑیں, مدرسوں سے مکتبوں سے اپنی اولاد کو جوڑیں. دیکھیے کوئی بھی سوال کرنے والے کرتے ہیں اور کر بھی سکتا ہے کہ دیکھیے کیا مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے, فیوچر کو تابناک بنانے کے لیے کیا ہم اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں ذرا ایک بات غور سے یہ تو سنو کہ مستقبل بھی تو دو ہیں. ایک مستقبل ہے یہاں سے لے کر مرنے تک, اور ایک مستقبل جو شروع ہوتا ہے اگلا مرنے کے بعد سے آخرت کا جو مستقبل شروع ہوتا ہے. تو ہم مرنے تک کا جو مستقبل ہے, ہماری زندگی جو بچی کچھ, اس کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں. ہم محنت کریں, علم دین سیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ جو چاہیں تعلیم حاصل کریں, لیکن مرنے کے بعد کا جو مستقبل اور جو فیوچر ہمارا شروع ہوگا اس کے لیے بھی تو ہم تیاری کریں. اور اس کی تیاری میرے بھائیو وہاں صرف اور صرف یہی صدقہ جاریہ کام آ سکتا ہے. یا تو ہم اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کر دیں, یا پھر ہم عبادت خانوں میں, مدرسوں اور مسجدوں کے اندر کسی ایسی چیز کا انتظام کر دیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.